السلام علیکم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ چینل بنایا تاکہ ہم قرآن سے جڑنے کی ایک کوشش ہم نے واٹس ایپ پہ شروع کی تھی، اور جن لوگوں کا یہ جو ہمارا سبق ہے آدھے گھنٹے کا جو لیکچر ہوتا ہے وہ مس ہو جاتا ہے، تو وہ تاکہ وہ یوٹیوب کا جو اس چینل پہ جو سبسکرائب کر دیں آپ، تو اس پہ آپ اپنی کلاس کا سبق بھی دیکھ سکیں گے، اور روز کا بھی جو سبق ہوگا وہ اس پہ اپلوڈ میں کر دیا کروں گی۔ اب ہم شروع کر رہے تھے سورہ نور، ہم پڑھ رہے ہیں 20 آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تھوڑا سا میں اس کا پس منظر تھوڑا سا اس لیے سورہ نور کا ڈال رہی ہوں تاکہ جو سبق پڑھیں گی تو کل سے کیونکہ منڈے سے لے کے فرائیڈے تک کلاسز ہوتی ہیں، تو اس لیے سورہ نور کا میں بتا دیتی ہوں کہ سورہ نور ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ نور کا پس منظر اس طرح سے ہے، 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے، اور یہ سورہ نور کا جو سیکھنا ہے فرض درجہ رکھتا ہے۔ اس کی جو پہلی آیت ہی ہے وہ فرض درجہ رکھتی ہے، یعنی کہ لازم ہے، اور اس کی جو آیت ہے اس میں اللہ نور السماوات والارض جو آیتیں ہیں، اسی لیے اس کو سورہ نور بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام سورہ مدنی صورت ہے، 6 ہجری میں مدینے میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے جو بیک گراؤنڈ میں پس منظر تھا حضرت عائشہ کے جو کہتے ہیں کہ عصمت پر جو حرف اٹھایا تھا منافقین نے، تو وہ جو واقعہ تھا وہ پس منظر تھا اس کا۔ اور کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تھے تو اس وقت ظاہر بات مدینے کے ساری جو سرداریاں تھیں وہ یہود کے پاس تھی، مصالحت کی بنا پر تو معاہدہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وفا کرتے رہے، لیکن جو یہود تھے انہوں نے جو بالکل بھی جو کہتے ہیں نا کہ اپنے اندر کا جو کہتے ہیں نا حسد بغض وہ جو تھا وہ اس کو ختم نہ کیا، اسی لیے جنگ بدر میں جب کفار سے حملہ ہوا اور مسلمانوں کی فتح ہوئی تو تب ان کو بڑا غصہ آیا، غیظ و غضب میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہود کے جو مختلف قبائل تھے انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کی، کچھ قبائل کو تو جلا وطن کیا گیا، شام چلے گئے، اور پھر اس کے بعد سب کو پتہ ہے کہ جنگ خندق میں جو تھا انہوں نے بھرپور جو یعنی کہ ساتھ سارے کفار اور سب نے مل کے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور 1 ماہ تک جو تھا مدینے پہ مسلمانوں کا محاصرہ کیا رکھا، بڑا سخت بے چینی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ جو جنگ خندق والا بھی، اب یہ ہوا کہ کامیابی بھی جب مسلسل مسلمانوں کو کامیابیاں ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ محسوس کیا یہود نے کہ مسلمانوں کو صرف ہتھیاروں اور فوجوں کے بل پر شکست نہیں دی جائے گی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کا جو رخ ہے وہ دوسری کارروائیوں کی طرف انہوں نے شروع کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو کام ہے نا منافقین سے لیا جائے جو مسلمان بن کر مسلمانوں کی جماعت میں گھسے ہوئے تھے اور ہر وقت ٹو میں رہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے آگے، کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے کوئی موقع مل جائے ہمیں، یا کوئی بھی چھوٹی سی ہمیں پوائنٹ مل جائے ہم کریں۔ اسی لیے انہوں نے کیا کیا، حضرت جو منافقین نے حملہ کیا تھا، حضرت زینب کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید، ان کے ساتھ جو ان کی متعلقہ تھی، تو اس کے ان جو مخالفین نے بہت اعتراضات کیے، لیکن اللہ نے کیا کیا، سورہ احزاب کی صورت میں دو دندان شکن جواب دیا وحی الہی کی صورت میں۔ اور پھر یہ دوسرا حملہ جو انہوں نے کیا تو یہ بنی مستلق جو 6 سال میں ہجرت میں ہوئی تھی، حضرت عائشہ کی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھی، اور اس وقت جو تھا غلط بیانی اور بدگمانی پھیلانے کی کوشش کی، تہمت لگائی۔ تو حضرت عائشہ کا جو واقعہ ہے، واقعہ جو تہمت کا، اس کی شان اسی طرح ہے جو حضرت مریم کے قصے کی شان ہے، جو 16ویں سپارے میں ہم نے سورہ مریم نے ہم سارا بڑا ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور جس طرح حضرت مریم کی عفت و عصمت پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح حضرت عائشہ کی بھی عفت و عصمت پر ایمان لانا فرض ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ جو سورہ نور کا جو تھا شان نزول، اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے جو تھا کہ یہ سورہ نور جو ہے وہ نازل کی اور قرآن کا حصہ بنائی، تو پھر اسی لیے صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو،
یعنی کہ سورہ نور کی اپنی عورتوں کو تعلیم دو. اس میں سے صورت میں زیادہ تر گھریلو اجتماعی زندگی بڑے صاف ستھرے انداز میں سارا یعنی کہ ایک ایک طریقہ بتایا. اور جو بھی سارا اور پہلے ہی جو رکوع میں جو قوانین اللہ تعالیٰ نے ہدایت ساری بتائی ہے تو وہ بہت یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ ایک ایک جو فرض ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈیٹیل ساری ہی بتا دی. پہلے رکوع میں زنا کا، تہمت کا، لعان کا سارے احکامات پہلے بیان میں ہی پہلے رکوع میں ہی بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے بعد دوسرے رکوع سے حضرت عائشہ کی جو تہمت انہوں نے لگائی تھی اس کی برات کے لیے جو تھے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ نازل کیا اور بڑے ڈیٹیل سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جو لیکچر ہوگا وہ آیت نمبر 21 سے ہم پڑھیں گے. یہ تھوڑا سا میں نے بتا دیا ہے تو باقی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا دوبارہ دہرائی بھی کرتی رہوں گی تاکہ آپ کو سمجھ آتی رہے. السلام علیکم.